السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم اللہ علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 11ویں شریف، 11ویں پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آیا کہ ناظرین پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے یہ بات اپنی غنیۃ الطالبین کے اندر ہے، کسی بک کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ میرے نام کی 11ویں دیا کریں۔ خیر ناظرین، اسی حوالہ سے پہلے تو ہم کوکب نورانی کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس نے معاذ اللہ یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ 11ویں والے کو نہیں مانتا اور 11ویں نہیں کرتا وہ معاذ اللہ، اب کیا کہوں، یعنی گالی دی ہے اس نے۔ آئیے ناظرین اسی کی زبانی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ آپ کو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ چلیے بھائی یہ بتائیں کہ جو 11ویں 12ویں کا کھانا پکایا جاتا ہے اس پہ تو بڑی گرما گرمی ہو گئی تھی، بلکہ اس پہ تو انہوں نے مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے اسی پہ کہا تھا میرے خیال سے قاسم بھائی، انہوں نے کہا جی جو حلال کے ہیں نا وہ اس کو حلال کہتے ہیں، جو حلال کے نہیں ہیں وہ اس کو حلال نہیں کہتے۔ اس پہ اتنی گرما گرمی ہوگی۔ دیکھیں جی، اس بول ٹی وی کے پروگرام میں 2 جملے انتہائی علماء کی لمحہ فکری ہیں۔ ایک جو اہل حدیث عالم تھے، کیا نام ہے ان کا، خلیل الرحمن جاوید صاحب نے جو بریلویوں کے بارے میں کہا کہ ہندو جو ہیں وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور بیروی لٹا کے پوچھتے ہیں، یہ بالکل غلط جملہ بولا ہے۔ بریلوی پوچھتے نہیں، اگر کچھ جو ہلا اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے کہ ایک مکتب فکر کو آپ کیٹاگوریکلی اس طریقے سے کہیں۔ قبر سے مانگنا غلط ہے، قبر کو پوچھتا ہے یا سجدہ کرنا چند جوہلا کرتے ہیں، ان کے علماء یا ان کی کتابیں تو اس کو آن نہیں کرتی ہیں، اور دعوت اسلامی والے میجارٹی ہیں، بتائیں یہ کون سے قبر کو سجدہ کرتے ہیں جا کے، یہ جملہ۔ اور دوسرے جو کوکب نورانی صاحب جن کے لیے بڑا مشہور ہے جی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں بڑے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، پتہ چل گیا کتنے میٹھے ہیں۔ اتنی گندی بات کی ہے کہ کوکب نورانی کی اپنی اولاد یا اس کی بیوی یہ سنے تب وہ اس کو گھر میں نہ داخل ہونے دے، اور اس وقت بے شرم ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت یزید، میں اس کو حسین تو کہتے ہیں، مولا حسین کا نام بھی اس کے ساتھ لینا چاہوں گا، کہ اس نے جو ہے نا اس کو ٹوکا بھی نہیں ہے۔ یہاں اس نے کہا جی اخلیص صاحب میرے کہنے میں معافی مانگ دینا، بھائی کوکب نورانی سے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ پبلک ڈائنامکس کیا ہے، دونوں نے چھڑلیں چھوڑی ہیں انتہائی، یعنی آپ سمجھیں کہ غلیظ زبان استعمال کی ہے، دونوں کو اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے، پبلک سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ خلیل صاحب نے تو پھر بھی تھوڑی بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، کوکب نورانی نے نہیں مانگی۔ تو یہ حلالی رامی، میں کوکب نورانی صاحب کو کہوں گا کہ مجھے بتائیں حلالی وہ ہیں جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں، حشت بہشت؟ حلالی وہ ہیں جو کشف المحجوب جس میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ لکھا ہے، 4.5 لاکھ لوگ یوٹیوب پہ صرف ایک چینل پہ وہ میرا کلپ خادم رضوی کو چیلنج آپ لکھیں، میں نے وہ دکھایا ہے۔ یہ لوگ حلالی ہیں جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم تو ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ سورہ القلم میں آیا نا بعد ذالک زنیم، یہ سناتے ہیں نا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ اس کی اصل میں خطا ہوگی، وہ حرامی ہوگا۔ تو حرامی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے گستاخانہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں، تو یہ ان کی ڈاکٹرائن میں ہم ان کو ساری دکھاتے ہیں، یہ ان کو کیوں نہیں حرامی کہتے؟ ان کتابیں چھاپنے والوں کو، کتابیں لکھنے والوں کو اپنے گھر کی خبر لیں نا، تو دوگلی پالیسی انہوں نے کیوں بنائی ہوئی ہے؟ اور مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب جال حق کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ تشبیہ دی ہے نور و بشر والے مسئلے کے اندر، ان کو کیوں نہیں کہتے؟ چلو جی پرانی کتابیں تو میں حوالے دے چکا، کشف المحجوب، حشت بہشت، میں نے اس کے حوالے ویڈیو میں کیمرے میں دکھائے ہیں، آپ لکھیں علامہ خادم حسین رضوی کو اوپن چیلنج، میرا وہ کلپ کھل جائے گا۔ سارے گالی نکال رہے ہیں، جواب کوئی نہیں دے رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ کتابیں تبدیل ہو گئی۔ اچھا جی پھر میں تھوڑا مجدد ہے جنہیں تو دسیا کتابیں تبدیل جے چھاپنی بند کرو نا، ساڑو نا انہوں اگر تبدیل ہو گئی ہیں۔ یہ مفتی احمد نعیمی صاحب تو ابھی فوت ہوئے ہیں 40-50 سال پہلے، یہ گجرات شہر یہاں سے تقریباً 50 منٹ کی مسافت، یہ کتاب بھی تبدیل ہو گئی ہے، یہ دکھائیں جی، اس کی میں ان کو گستاخی دکھاتا ہوں۔ حلالی اور رامی کی بات کی ہے نا کوکب نورانی صاحب نے، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں۔ بعد ذالک زنیم، یہ آیت ان کے اوپر فٹ کریں۔ جال حق قادری پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے جی، میں کار نہیں بنائی، نور و بشر کی بحث ہے، مسئلہ بشریت پہ اعتراضات، یہ سب میں نے انڈر لائن کیے ہیں۔ صفحہ نمبر آگے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے آپ کی پبلیکیشن میں، لیکن یہ جو صفحے میں نے آیات انڈر لائن کیے ہیں، یہ جو میں انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں، نور و بشر کی بحث والے،
اس کے اندر میں مفتی احمد نعیمی صاحب کی صراحتاً نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی، پھر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں آپ لوگ حرامی کہتے ہیں اپنی ڈاکٹرائن میں؟ ان بزرگ بابوں کو حرامی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ باقی صاحب کو آپ کہتے ہیں؟ اچھا لو سنیں جی، قل انما انا بشر مثلکم پہ اعتراض ہوا نا کہ جی یہ آپ لوگ آیت پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام بشر تھے، ظاہر ہے بشر تو سارے ہی مانتے ہیں، ہماری طرح بشر نہیں، نعوذ باللہ، یہ بھی بعض اوقات اہل حدیث سے بھی غلو ہو جاتا ہے، شان میں ہماری طرح نہیں ہے، ایز اے ہیومن اسپیشیز وہ انسان تھے۔ اس کا جواب دیتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیت ہے نا کہ نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اور اللہ کی طرف سے خود وکالت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھیں اے محبوب ہم تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بشر ہیں، آپ خود ہی کہہ دیجئے، ہم تو کہیں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم تو آپ کی شان بلند کریں گے، دیکھیں ہم آپ کو بشر نہیں کہنے کے، یعنی مراد یہ کہ گستاخی ہے یہ، تو آپ خود ہی اپنی زبان سے کہہ دیجئے۔ ایک یہ انہوں نے جواب دیا، اور پھر دوسرا لکھتے ہیں نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا ہے اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں۔ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، کہتے ہیں جیسے شکار جو ہے نا، شکاری وہ جانور تتر بٹیر کی آواز نکال کے شکاری شکار کرتا ہے نا، تتر کا اور بٹیر کا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کافروں کا شکار کرنا تھا تو آپ نے آواز ان جیسی نکالی، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس میں علی بھائی ویسے اسے دیکھیں نہیں کیا دیکھیں، نکلی بات؟ اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کروانا مقصود ہے، اگر دیوبندی بھی کفار ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کم از کم 2 دفعہ، سورۃ الفرقان کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو تمہارے لیے کتنی کتنی بری مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے اور اب راہ راست نہیں پا سکتے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل 48 فرقان 9، انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب بھلا دیکھو تو صحیح یہ تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا پس گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا یہ اب ہدایت نہیں پا سکتے۔ نبی علیہ السلام کے لیے یہ مثال کیوں بیان کی مفتی احمد خان نعیمی نے؟ قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ صحابہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں، یہودی اس کو بگاڑ کے کہتے تھے رائنا اے ہمارے چرواہے، صحابہ کی کیا نیت تھی چرواہا کہنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اے صحابہ تم لا تقولوا رائنا، تم بھی نہ کہو رائنا بلکہ کہو قولوا انظرنا، اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائے یا ہمارا انتظار فرمائے۔ جس الفاظ میں گستاخی ہو، صحابہ کی نیت بھی نہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ وہ بیان نہ کرو۔ اور ان کے مفتی صاحب احمد سعید کاظمی صاحب ہے نا، وہ جو آج اسکینڈل میں ان کا بیٹا پکڑا گیا تھا، سید احمد سعید کاظمی، انہوں نے کتاب لکھی الحق المبین گستاخانہ عبارات پہ، انہوں نے لکھا ہے کہ گستاخیوں کی تعویل کرنا بھی گستاخی ہے، کہتے ہیں گستاخی کی تعویل ہی نہیں ہوگی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مثال بیان کی ہے مفتی احمد نعیمی نے شکاری والی، کیا آپ شکاری تھے؟ قرآن میں تو یہ آیا ہی نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو گھیرنا ہے، قرآن تو بالکل اس کی الٹ بات کرتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، اے نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، تو نبی علیہ السلام نے کچھ سیٹیاں مار کے کافروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، آپ تو صرف دائی بن کے آئے ہیں، سراجم منیرہ بن کے آئے ہیں، مبشر و نذیر بن کے آئے ہیں، آپ کا کام سیٹیاں مار کے لوگوں کو گھیرنا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ منسوب کیا۔ یہی جب حفظ الایمان میں عبارت آئی تھی، اس میں تو حمزہ بریلوی نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا اشرف تھانوی پہ، جب اس نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو بھی چھٹی حص تھی، جس طرح کہ ایک جانور پاگل اور اس طرح کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ چھٹی حص ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، انہوں نے پاگل اور جانوروں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے نبی علیہ السلام کی، یہاں پہ شکاری کے ساتھ، کیا نبی علیہ السلام شکاری بن کے آئے ہیں؟ قرآن میں کہیں ہے کہ اے نبی تم شکار کرنے والا بنا کے بھیجا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ تو ایسے آفتاب ہے جو لوگوں کو چمکا دیتے ہیں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، آپ لوگوں کو گھیرنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں، صرف دعوت دینے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، جس کی مرضی وہ قبول کرے، جس کی مرضی نہ قبول کرے۔ تو میں کوکب نورانی صاحب، میرے نبی پاک آپ بار بار کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے کوکب نورانی صاحب، ان کو کیوں نہیں آپ حرامی کہتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کو جنہوں نے یہ گستاخیاں کی ہیں، یہ حلالی ہیں، ان کو حرامی کہیں تو یہ زندہ سلامت نہیں جا سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا تو فتویٰ ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ حلالی حرامی کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ دے بھی حرام دا نکل سکتا ہے تو حرام دے بھی حلال دا نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
अंबिया के बेटे हलाल के ही होते थे, काफिर थे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, है हलाल का था लेकिन काफिर है, कुरान में है, ठीक है ना। हलाल हराम ना पढ़ो, ए देखो। और ये दिखाएं जी, मैंने ये पोस्टमार्टम जो किया है इन बुजुर्गों का, सारा बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सारों के बुजुर्गों की बातें, अंधाधुन पैरवी का अंजाम। इस पे मेरा मसला नंबर 71B है, लाखों लोगों तक क्लिप्स पहुंच चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा, इसमें मैंने सारी गुस्ताखियां बुजुर्गों की नकल की हैं। ये मुफ्ती यहाँ नईमी साहब की भी, अशरफ अली थानवी साहब की भी, अहमद बरेलवी साहब की भी, कासिम ननोतवी साहब की भी, यार मैं इनको साहब भी कहता हूँ। और सारों नामों में देखें मौलाना साहब लिखता है, और कि मैं कितनी इज्जत करा। खुद ते शैतानी लश्कर कहते ने जनाब, ए उसामुल अरमैन जिन्होंने लिखा है, उस जो है वो शैतानी लश्कर, इसको कहा कि वाबिया शैतानिया फिरका, तो आपने दिखाया है। और अल मुहन्नद में खलील अहमद सहारनपुरी साहब बरेलवियों कहते हैं ये शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। असी शैतान ये सीधे मौलाना साहब कह के पुकारे, और कितनी इज्जत करिए। अच्छा अली भाई, एक इस पे ये एतराज होता है ना, वो बात औकात ये कह देते हैं कि जी जिस बंदे की नेगेटिव मेंटालिटी हो ना, तो वो हमारे उलमा ने तो जनाब हजारों लाखों सफ़े लिख दिए हैं, उसमें से एक लाइन चुन के ले आते हैं जी, ज़हनी गंदा बिल्कुल सही, ठीक है। हम ये कहते हैं इसके जवाब में कि बरेलवी देवबंदियों ने हजारों सबों की किताबें लिखी, 2000 किताबों के मुसन्निफ हैं अशरफ अली थानवी साहब। तो ये अहमद बरेलवी साहब हिफ्जुल ईमान में से ढूंढ के एक इबारत क्यों ले आए इस पुड़िया के अंदर? ये पुड़िया से भी छोटी है, ये किताब सिर्फ 10 सफ़ों की है, बाकी तकरीजें हैं मौलवियों की। ये जो पुड़िया लिखी है अहमद बरेलवी ने, उसामुल अरमैन, ढूंढ के ही लेके आए ना। ये भी ये क्यों लेके आए हैं, इनकी जिम्मेदारी। मैंने तो एक क्लिप चढ़ा हुआ है आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील। मैं तो अहमद बरेलवी ने नामुकम्मल मिशन छोड़ा था कि सिर्फ दूसरों के बुजुर्ग बाबे जो है उन्होंने नंगे किए थे, मैंने उनके बुजुर्ग बाबे भी और उनकी भी गलत बातें नंगी कर दी। तो ढूंढ के ही लेके आए ना, ठीक है। तो ये इनको ठेका मिला हुआ है, उनको आजकल ठेका मेरे को है जनाब, क्योंकि अहमद बरेलवी साहब 1340 हिजरी फौत हो चुके हैं, ए भाई चल रहे 1438 हिजरी, इंजीनियर साहब का दौर है, इतने ठेका आजकल मेरे को है भाई। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, कुरान कहता है इन्नमा हर्रमल्लाहु अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्रा गैरा बागिन वला आद। फरमाया हराम है क्या? मुर्दार, वद्दम खून, वलहमल खिंज़ीर, खिंज़ीर का गोश्त। आगे क्या फरमाया? वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो गैरुल्लाह का नाम जिसके ऊपर लिया गया हो वो भी हराम। ये कुरान पाक की आयत कह रही है। नहीं, यकीन मानिए मैं हैरान हूँ, आया कि शरीयत की किसी अहादीस के अंदर या किसी बुक के अंदर ये बात लिखी है कि 11वीं वाले यानी गैरुल्लाह के नाम के ऊपर आप दे सकते हैं, गैरुल्लाह के नाम पे आप ये कर सकते हैं। नहीं, यकीन मानिए ये दीन के अंदर इजाफा नहीं तो और क्या है। दीन मेरे महबूब इस्लाम के ऊपर मुकम्मल हो गया है और ये दीन के अंदर इजाफा किए जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या ये बताना ये चाह रहे हैं हम कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआज़ल्लाह कोई चीज़ रह गई थी, वो हम समझा रहे हैं कि हमें पता है और मुआज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता थी। मैं नबी यहाँ पे दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ऐसे लोगों को समझ अता फरमाए और ऐसे लोगों को बल्कि हदायत नसीब फरमाए। यकीन मानिए दीन तो कुरान हदीस का नाम है। इन्होंने कहा नहीं जी अं बाबे विच वड़ांगे, बाबे तो बगैर सरदा नहीं साडा। यकीन मानिए फिर बाबियां नूं मुआज़ल्लाह रब दा मुकाम दे देना, अस्तगफिरुल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि तमाम अंबिया तो बढ़ा देना। नबी यहाँ पे दुआ ही करते हैं अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमा दे और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे। और जितने बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।